أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي وسلموا تسليما. احسان ہے جس سے ہم سر نہیں اٹھا سکتے، دنیا پہنچا دیتا ہے تو اس کے احسان کو چکانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، اس کو راضی و خوشی رکھنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ آخرت جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے بخشش کے ضامن بن سکیں گے یا نہیں، اس لیے کہ معبود کی عبادت آسان کام نہیں، ذرا سی ریاکاری اس کا اثر ختم کر دیتی ہے۔ مگر چونکہ آنسو خلوص دل کی علامت ہوا کرتے ہیں، جب دل پر سچی چوٹ لگتی ہے تو آنکھیں اس کا اظہار اشک افسانی سے کر دیتی ہیں۔ شہزادی نے ان آنسوؤں کے عوض ہماری بخشش کا انتظام پہلے ہی کر دیا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ عاصم کوفی کی روایت ہے کہ ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ناگاہ آپ کے دونوں نواسے بھی مسجد میں آ گئے۔ رسول مقبول نے بڑھ کر اپنے بڑے نواسے جب امام حسین علیہ السلام نانا کے قریب گئے تو حضرت ان کے گلوئے مبارک کو چومنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نانا کی گود سے اتر آئے اور سیدھے اپنی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے۔ ماں نے بیٹے کو آتا دیکھا، جناب سیدہ خوش ہو گئی، مگر جب چہرے پر نظر گئی تو کیا دیکھا کہ حسین کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ ماں بے چین ہو گئی، پوچھا میرے لال حسین، اے بیٹا تیرے چہرے پر مایوسی کیسی ہے میرے لال؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اماں جان نانا مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ہم اور بھیا حسن کھیلتے ہوئے قریب پہنچ گئے۔ اے اماں، نانا نے بڑھ کر بھیا حسن کو سینے سے لپٹا لیا اور رخسار کو بوسے لینے شروع کیے۔ اے اماں، یہ دیکھ کر میں بھی نانا کی گود میں بیٹھ گیا۔ نانا نے پہلے مجھے غور سے دیکھا، پھر میرے گلے کو چومنے لگے۔ اے اماں جان، کیا نانا مجھ سے کم محبت کرتے ہیں یا شاید مجھ سے خفا رہے ہوں؟ عزادارو، یہ کہتے کہتے امام حسین علیہ السلام کی آواز بھرا گئی۔ امام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، چاہے
منظر دیکھتے ہی بے چین ہو گئی، اٹھی سر پر چادر اوڑھی، کہا بیٹا حسین میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر جناب سیدہ مسجد کی طرف دوڑی۔ حالت یہ تھی کہ چادر کا کونا زمین پر خط دیتا جاتا تھا، سانسیں سینے میں الجھ رہی تھی۔ رسول نے اپنی بیٹی کو اس عالم میں آتے ہوئے دیکھا، گھبرا کر کھڑے ہو گئے تو پوچھا سیدہ اے بیٹی خیر تو ہے؟ جناب زہرا نے کہا بابا میں انصاف طلب کرنے آپ کے پاس آئی ہوں۔ اے بابا حسین آپ سے خفا ہو گئے ہیں۔ رسول نے حیرت سے پوچھا کیوں بیٹی زہرا؟ کہا بابا جان صرف اتنا بتا دیجئے کیا آپ حسین سے ناراض ہیں؟ رسول اسلام نے کہا نہیں میری پارے جگر سیدہ، میں تو دونوں بچوں کو برابر سے عزیز رکھتا ہوں۔ جناب سیدہ نے کہا اے بابا پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے حسن کے رخسار کو بوسے لیے اور جب حسین آگے بڑھا تو اس کے گلے کو چوم لیا؟ رسول نے گاہے سرد کھینچ کر کہا اے بیٹی زہرا ارے اس کی وجہ نہ پوچھو، لیکن جب حضرت سیدہ بضد ہوئی تو فرمایا سنو بیٹی سیدہ، جو ہی یہ دونوں بچے مسجد میں داخل ہوئے فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے اور خبر دی کہ یا رسول جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزاداروں یہ سنتے ہی جناب فاطمہ زہرا نے بیتابی سے پوچھا کیوں بابا کیا اس وقت کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا؟ رسول نے کہا بیٹی زہرا اس وقت جبکہ حسین گرم ریتی پر تڑپ رہا ہوگا نہ ہم ہوں گے نہ تم ہوں گی نہ علی ہوں گے، ہر طرف سے وائے دشمنوں کے کوئی ایک بھی دوست نہ ہوگا۔ رسول کی بات ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ جب ہوش میں آئی رسول اللہ نے دلاسا دیا اے فاطمہ میری لاڈلی گھبراؤ نہیں، ابھی جبریل امین خبر دے گئے ہیں کہ سیدہ سے کہو رنجیدہ نہ ہو، خدا ایک ایسا کو یاد کر کے نوحہ و ماتم اور گریہ و بکا کرتے رہیں گے۔ یہ سنتے ہی فاطمہ زہرا نے آنسو پوچھے اور ہاتھ درگاہ اہلیت میں بلند کیے، پالنے والے میں اپنے حسنات اس قوم کے نام حبا کرتی ہوں قبول کر لے۔ جب فاطمہ دعا کر چکی تو رسول اور علی نے بھی یہی دعا کی اور سب کے بعد حسنین علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزاداروں دیکھا آپ نے کہ امام حسین علیہ السلام کے ماتمداروں اور عزاداروں سے حضرت سیدہ کس قدر محبت فرماتی ہے۔ ہاں ہاں کیوں نہ ہو، یہ وہی دل شکستہ فاطمہ زہرا ہیں جو حسین مظلوم کی ہر مصیبت میں ساتھ رہی۔ کوفے کی جلتی زمین پر جب یتیم سکینہ ناقے سے گر جاتی ہیں تو روتی ہوئی بچی
امام حسین علیہ السلام وطن چھوڑ کر قافلہ لیے جب کربلا پہنچتے ہیں تو زمین کربلا تڑپ کر اپنے محرم ہے. روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2 محرم کی وہ تاریخ ہے جب کہ حسینی قافلہ کربلا پہنچا ہے. عزادارو، کربلا وہ زمین ہے جس کی کیفیت کا اندازہ خود اس کے نام سے ظاہر ہے. کربلا 2 لفظوں کا مرکب ہے، کرب اور بلا، جس کے بالترتیب معنی ہے پریشانی اور مصیبت. روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام مظلوم نے خانہ کعبہ میں بھی اپنے قتل کی سازشیں دیکھی تو مکے سے بھی حج کو چھوڑ کر کوچ فرمایا. سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ 2 محرم آئی. امام کا گھوڑا چلتے چلتے ایک چٹیل میدان میں رک گیا. حضرت نے کوشش کی مگر اس نے اپنی جگہ جنبش کی. امام نے وہاں کے زمین کو بلوایا، جگہ کا جواب میں اس زمین کو کربلا کہتے ہیں. عزادارو، کربلا سنتے ہی جھک کے ایک مشت خاک اٹھائی، سونگھی اور ایک آہ سرد کھینچی. جناب زینب نے سبب دریافت کیا، کہا بہن زینب، ارے یہ کربلا ہے، بخدا اس مٹی سے میری ہوئے شہادت ہوتی. اماریوں سے مخدرات عصمت زمین کربلا پر اتری، خیام نصب کیے گئے. جناب زینب نے جو ہی زمین کربلا پر قدم رکھا، ایک سرخ ہوا چلی، غبار اڑ کر جناب زینب کے سر پر پڑی تو جناب زینب نے کہا، اے بھیا حسین، اے میرے ماں جائے بھیا، ارے یہ زمین بڑی منحوس معلوم ہوتی ہے. پھیل گیا وطن سے دور، ہولناک صحرا اور مدینے کے فراق سے بدحواس جناب زینب رات بھر سو نہ سکی. جب آدھی رات ہوئی، کسی بیوی کے سسک سسک کر رونے کی آواز سنائی پڑی. جناب زینب نے بچوں کو سلا دیا اور خود پوری شب بیٹھ کر کبھی ٹہل کر رات آنکھوں نے کاٹ دی. صبح ہوئی، رات بھر کی جاگی جناب زینب امام حسین علیہ السلام کے قریب آئی. کہا، اے میرے ماں جائے بھیا، بھیا حسین، اے بھیا، ارے مجھے اس زمین پر بڑا ڈر لگتا ہے بھیا. بھیا حسین، کل رات بھر بسے خیمہ کسی بھی سر سے بھائی نے
زمین کو ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس کے بعد مولا آنکھوں میں آنسو بھر کے زمینداروں سے پھر مخاطب ہوئے، اے کربلا کے زمینداروں، تمہاری محبت اور شرافت دیکھ کر ہو کر کہا، اے مولا، پردیسی ہیں، آپ کی ہر خدمت کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں، فرمائیے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ عزادارو، مولا نے فرمایا، یہ زمین میں نے اس لیے خریدی ہے کہ یہاں ہم ہمارے بھائی بھتیجے بھانجے اور بچے شہید کیے جائیں گے۔ میں نے ہر چند یہ پوری زمین خریدی ہے، مگر تم کو اجازت ہے کہ چند قبریں جو یہاں ہم غریبوں بے کسوں آوارہ وطنوں کی ہوں گی، ان کو بچا کر ساری زمین پر کھیتی کرنا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ جو میرا زائر میری قبر کا نشان پوچھتا ہوا آئے تو اسے جھڑکنا نہیں بلکہ میری قبر تک پہنچا دینا، اس سے خلق و مروت کے ساتھ پیش آنا، کیونکہ میرے چاہنے والے میرے زائر بڑی دور دراز سے سفر کی تکلیفیں جھیل کر ہماری زیارت کو حاضر ہوں گے۔ حسین کی تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے زائروں پر نہیں بلکہ تم لوگوں کا مجھ غریب حسین پر ہوگا۔ اس کے بعد مولا حسین نے فرمایا، اے میرے بھائیو، تمہارے نبی کا نواسا تم سے ایک اور حاجت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا، مولا حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ قوم جفاکار ہمارے خون کی پیاسی ہے، ہم کو میں عزیز و انصار اور اطفال خرد سال کے قتل کر کے رینگے گرم پر بے کو ایک غار کھود کر دفن کر دینا۔ اس کے بعد مولا بنی اسد کی عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا، اے بیویو، اگر تمہارے مرد حاکم کے خوف سے ہمارے دفن میں تعامل کرے تو تم انہیں غیرت دلا کر ہم بے دیاروں کے دفن پر آمادہ کرنا۔ عزادارو، اس کے بعد مولا بنی اسد کی بچوں کی طرف متوجہ ہوئے، آپ دیدہ ہو کر فرمایا، اے پیارے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر سکے تو ایک ایک مٹھی خاک لے کر کھیلتے ہوئے چلے آنا، اور جہاں ہم غریبوں کی لاشیں ہوں ان پر اس قدر خاک ڈالنا کہ جسم مٹی سے چھپ جائے۔ اے بچوں، تم لوگ بچے ہو، بچوں سے کوئی تعرض نہیں کرتا۔ حضرت کی یہ درد بھری کہانی سن کر ہو گیا، معلوم ہوتا تھا شور کا دن ہوتا۔